بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. گیلانی صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ آج انوائرمنٹ کا ڈے بھی منایا جا رہا ہے، تو ایک بڑی امپورٹنٹ بات میں نے کرنی ہے جو بڑی ضروری منایا ہے. جا چکا ہے. جی، وہ جو بات میں نے آپ سے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ سر، آپ کو یاد ہوگا کہ 2022 میں سیلاب آیا تھا پاکستان میں، جی اور اس سیلاب کے بعد پاکستان کا بڑا زیادہ نقصان ہوا تھا. کوئی تقریباً کہتے ہیں کہ 16 سے 17 بلین ڈالرز کا لاس ہوا تھا. اسے زیادہ ہی، بلکہ احسن اقبال صاحب تو اس سے زیادہ ہی پروجیکشن بتاتے جی، تھے. خیر، کنسٹرکشن کی کاسٹ جو ہے انہوں نے نکالی تھی. اب اس میں جو ڈونرز کی طرف سے پلیجز ہوئی تھی وہ 10.9 بلین ڈالرز کی تھی. اوکے. ٹھیک ہے جی. یہ جنرل پریجس نہیں ہے، جو کانفرنس ہوئی تھی اس جنیوا میں جو کانفرنس ہوئی تھی سر، وہاں پہ تو اس کی اب تھوڑی سی اپ ڈیٹ میں آپ کے سامنے شیئر کر دیتا ہوں تاکہ دیکھنے والوں کو ذرا پتہ چل جائے گی کہ آپ نے اب اس دفعہ بھی فور کاسٹ ہے، تو اگلے سیلاب سے پہلے آپ ذرا پرانا حساب کلیئر اچھا، کر رہے ہیں. پرانا صاحب یہ ہے سر کہ جو آپ کو پتہ ہے اس میں بھی بڑے سارا ہوا کہ جو اعلانات پہلے سے ہوئے تھے وہ دوبارہ ہو گئے. ہاں جی. کچھ ری پرپز انہوں نے کہا کر کچھ دیا. کہا گیا تھا کہ یہ پروجیکٹ بیسڈ ہوگا، اس جی. طرح کی چیزیں ہوں گی. اچھا، یہ پروجیکٹ بیس جو ہے نا اسی کا اپ ڈیٹ ہے. پروجیکٹ بیس کا ٹوٹل جو کمٹمنٹ تھی وہ تھی سر 3.367 بلین ڈالرز کی. ٹھیک ہے. 3.367. ہاں جی. اور اس میں 3.25 ہی کر لیں تقریباً. جی، اس میں 364 ملین ڈالرز پاکستان نے اپنی اس کے تحت جو ہے وہ کرنے تھے. میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں جس میں بڑی دلچسپ سی بات ہے، سب سے جو کم ہوئی ہے پروگرس وہ بلوچستان میں ہوئی ہے. اچھا جی. بلوچستان میں سر جی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی تقریباً 408 ملین ڈالرز کی فنڈنگ ایلوکیٹ ہوئی تھی. اس میں سے ابھی تک یعنی تقریباً 1 سال اور 10 مہینے تقریباً گزر چکے ہیں، چونکہ یہ اگست میں 2022 میں آیا تھا. ابھی ہم مئی تک کا یہ ڈیٹا ہے. 6.97 ملین ڈالرز خرچ ہوئے ہیں، جو کہ صرف 1.7% جو بلوچستان کے لیے بلوچستان کے لیے لوکیٹ رقم ہے. سب سے اچھی اسپینڈنگ جو ہے وہ سندھ میں ہوئی ہے. سندھ میں تو فلڈ اس دفعہ آیا بھی بہت ہے نا. ٹھیک ہے سر. کوئی 41.2% انہوں نے اپنے جو پیسے الوکیٹ تھے وہ ابھی تک یوٹیلائز کر لیے ہیں. پھر بھی وہ دے آر لیس دین 50%. جی، 805.7 ملین ڈالرز جو ہے وہ وہاں پہ خرچ ہوئے ہیں. 100% اسپینڈنگ ہوئی ہے پنجاب میں. زبردست تھی کتنی؟ 2.8 ملین ڈالرز. ہاں، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ صرف وہ جو ڈی جی خان کے کچھ علاقوں میں جی. یہ اس کا اثر رہا تھا، تونسا اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں. اچھا، کے پی میں صرف 16.82% ہوئی ہے. ٹوٹل اماؤنٹ تھی 468.7 ملین اور 15 ملین ڈالرز جو ہے وہ صرف. ابھی بچے کتنے ہیں؟ باقی سارے بچ گئے نا جی. 468 میں صرف 15 ملین ڈالر خرچ ہوئے، تو اس کا مطلب ہے کہ 450 ملین ڈالرز کے لگ آگے بھگ. اب کیا اس کا امپیکٹ اب کیا ہے؟ میں آپ کو ٹوٹل بتانا چاہتا ہوں پورے پاکستان میں صرف 29% یوٹیلائزیشن ہوئی ہے جو ملے تھے پلیجز ان کے. اچھا، میں آپ کو وجہ بتاؤں کیوں نہیں ہوئی. ڈونرز سے زیادہ ہماری اپنی غلطیاں ہیں. آپ کو پتہ ہے ابھی ریسنٹلی بلوچستان میں یہ جو پروجیکٹس ہیں ان کے پی ڈیز مقرر ہوئے ہیں. پی ڈی نہیں لگاتے ہم، پروجیکٹ ڈائریکٹر جیسے سارے پروجیکٹ کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے. بنیادی طور پہ یہ شو کرتا ہے ہمارے گورننس کے سٹرکچر کو. جی. صوبوں کے اور مرکز کے درمیان جو کوآرڈینیشن ہے یہ اس کو شو کرتا ہے. جی. پراپر پیسے تو ہم ایلوکیٹ کر لیتے ہیں لیکن ہمارے خرچ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے ہمارے اندر. نہیں ہے. اس کی ایک اور بھی چیز ہے. جی سر. پہلو ہے جو مجھے اگر میں غلط ہوں تو مجھے کریکٹ کریں آپ. وہ پہلو یہ ہے کہ یہ پروجیکٹ بیسڈ رقم تھی نا. جی. یہ ایلوکیٹڈ تھی.
تو ہم تو اس طرح کے عادی نہیں ہیں. ہم تو کہتے ہیں ڈائریکٹ رقم ہمیں دو, ہم جو مرضی کریں. یہاں پہ آپ کو پروجیکٹ بنا کے اس کو ایگزیکیوٹ کرنا تھا اور کہنا تھا کہ یہ ہمارے مسائل ہیں, ان کو آپ دیکھیں, اس حساب سے فنڈ ریلیز ہونا تھا. بیسیکلی آپ اتنے نائل ہیں کہ آپ کی دلچسپی نہیں ہے یار. ابھی پھر اب سیلاب آ جائے گا. میں اب آپ کو وجہ بتاتا ہوں کیوں بھی ہے بائی دا وے. بالکل ہے. ایک بڑی امپورٹنٹ بات آپ سے میں کرنا چاہتا ہوں سر. یہ زیادہ تر گھروں کی تعمیر کے لیے, لائیولیہڈ کے لیے تھا کہ لوگوں کا جو روزگار تباہ ہو گیا ہے, خاص کر ایگریکلچر سیکٹر کے اندر یا باقی چھوٹے موٹے کوئی نیٹ ورکنگ ہے, ریپیئرز ہے, روڈ انفراسٹرکچر ہے, کچھ چیزیں ہیں, ایک پورا سسٹم جو ہے فنکشنل ہو جائے. بالکل. اور میں آپ کو بتاؤں سندھ میں تو نقصان زیادہ ہوا تھا, بلوچستان میں بہت نقصان ہوا تھا. لیکن کام کوئی نہیں ہوا, کیونکہ ہم اس طرح کی چیزوں کے عادی نہیں نا کہ یار یہ کام کرنا ہے, یہ عوامی دلچسپی کے کام ہے اور اس میں پیسہ لگا بندہ آنا ہے, آپ کا کھلا نہیں آنا. یہ معاف کیجیے گا ان الفاظ کے لیے, لیکن یہ ایک ڈائلیما تو ہے نا ہماری جو سول سروس کا اور ہماری گورنمنٹ کا اور پروونشل گورنمنٹ. اور ایک بات میں اور بھی بتاؤں گا آپ کو, اس میں جو پچھلی پی ڈی ایم کی حکومت تھی ان کے زمانے میں آپ کو پتہ ہے کہ پارلیمنٹیرینز کو پیسے دیے جاتے تھے اپنے علاقوں میں اسکیموں کے لیے, ایس ڈی جیز کے لیے. یہ فلڈ کی اسکیمیں اور وہ جو ایس ڈی جیز کے پروگرام کی اسکیمیں ہیں ان کے اندر بہت سے علاقوں میں ڈپلیکیشن بھی تھی. لیکن کون پوچھتا ہے اس ملک کے اندر بھائی؟ بالکل ایسے اس ملک کے اندر کوئی نہیں پوچھتا. ناظرین, یہ ہم صرف یہ بتانا چاہ رہے ہیں آپ کو مہتاب صاحب بھی, اور یہ اس پروگرام کے توسط سے, کہ ابھی پلیجز کی بات ہوتی ہے, کلائمیٹ چینج کی کل بھی ہم نے بات کی تھی. ابھی بھی ہم آئی ایم ایف سے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے فنڈ لینے کی تیاری کر رہے ہیں, اراؤنڈ $2 بلین. اس کے علاوہ $2 بلین ابھی جب آگے صورتحال ہوگی تو ہم اور دنیا سے اپیل کریں گے. لیکن ہماری جو گراؤنڈ پہ پرفارمنس ہے, اس پرفارمنس کو آپ کارکردگی کو آپ دیکھیں. اچھا, یہ جو پروجیکشن ہے اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات کر لیں تاکہ لوگوں کو تھوڑا سا پتہ چل جائے. اگلا جو مونسون آنے والا ہے, جی سنا ہے کہ ان یوزول قسم کی بارشیں ہوں گی. کریں پچھلے جو ہوئی ہیں ان سے بھی زیادہ شاید توقع ہے کہ مونسون کی بارشیں خاص طور پہ جولائی میں ہوں گی, اور کچھ ایسی ہی صورتحال کا یا اس سے زیادہ کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے. تو اب دیکھنے والے جو ہمارے جو ہمیں 2022 میں دیکھنے میں ملے, دیکھیں ہمارے جو دیکھنے والے ہیں کم از کم انہیں چاہیے کہ اپنے گھروں کے چھتوں کو, باقی جگہوں کو وہ دیکھیں کہ کہیں جہاں پہ پانی کھڑا ہو سکتا ہے ان کا, یا کوئی ان کو جہاں پہ پرابلم ہے اب چھوٹی موٹی ریپیئر کر سکتے ہیں. اور یہ وہی نہیں بلکہ ابھی یہ جو پروجیکٹس جن کی آپ بات کر رہے تھے, آپ ان کی رقم کو یوٹیلائز کر کے یار آپ انیشیل پریپریشن کر لیں, نہ کہ آپ انتظار کریں کہ سب کچھ بہ جائے اور ہم دنیا سے کہیں کہ ہماری مدد کریں. آپ بالکل نہیں, دنیا بھی تھک چکی ہے. اس کو کہتے ہیں ڈونرز فٹیگ. دنیا تھک نہیں چکی, دنیا آگ چکی, تنگ آ چکی ہے وہ. یعنی کہ وہ میں ایک لفظ استعمال کرتا ہوں, وہ کمنٹس بھی آئے ہوئے تھے وہ استعمال نہ کیا کریں. نہیں دیں تو وہ بس یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں, لیکن سمجھ جائیں آپ, مطلب وہی ہے. وہ کہتے ہیں پاکستان تو چل گیا, انشاءاللہ چلے گا. ہاں, لیکن یہ ڈونرز فٹیگ کا جو ایشو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں یار. دیکھیں جب آپ بار بار وہ چیز نہیں کریں گے نا تو ایک ڈس انٹرسٹ آئے گا نا. ٹھیک ہے, تو یہ چیز جس طرح آپ وہ کہیں گے یار 22 والے پلیجز میں آپ نے ابھی تک کیا کیا, بالکل, تو وہ ریویو کریں گے. بالکل. تو یہ جو نئی حکومتیں آئی ہیں اب جیسی بھی ہیں. اچھا, ویسے میں آپ کو ایک نشاندہی کر لوں. یہ سارا ڈیٹا جو ہے یہ آج چیمہ کی سربراہی میں ایک میٹنگ ہوئی ہے. ٹھیک ہے, آج سے 2-3 دن وزیر اعظم کے پیارے ہیں. جی, اکنامک افیئرز ڈویژن کے منسٹر بھی ہیں اور اسپیشل آن اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ہے ان کے. انہوں نے ایک وہ ڈونرز کا سپورٹ گروپ بنا ہوا ہے جس میں تمام ملٹی لیٹرل بائی لیٹرل ڈونرز تھے. تو یہ چیزیں وہاں پہ ڈسکس ہوئی ہیں اور ان کی طرف سے بیسیکلی یہی تھا کہ ہم ذرا اپنی جو پروجیکٹس کے اوپر ایگزیکیوشن ہے پروونسز کے ساتھ مل کر اس کو بہتر کریں گے تاکہ یہ یوٹیلائزیشن جو ہے چلے کسی حد تک ریئلائزیشن تو آئی نا. جی بالکل, چیمہ صاحب ویسے تو قابل آدمی ہیں, وہ پڑھے لکھے اچھے بیوروکریٹ. ہاں جی, تو وہ اس لیے کچھ تو انہوں نے کہا کہ یار پہلے بھی کچھ جو کچھ ہوا اس کو دیکھیں. تو اللہ کرے جو انہوں نے سوچا ہے اور آگے وہ پروونسز وہ سمجھیں اور کچھ بہتر ہو جائے. پراپر پروجیکٹس کی پی ڈیز لگائیں, پراپر مانیٹرنگ ہو, پراپر ایگزیکیوشن ہو, تاکہ یہ جو ڈونرز فنڈڈ منی ہے یہ پراپر پروجیکٹس پہ لگ سکے اور اس کے نتیجے میں لوگوں کی زندگیوں میں بہتری. اسی دعا کے ساتھ, یہ دعا ہی ہے. اچھا, اور اپیل بھی ہے صبح سے. اسی دعا کے ساتھ ہم اجازت لیتے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے, اس کی شیئرنگ کیجیے اور کمنٹس کیجیے, اور پلیز
آپ اعلان کر دیجئے. ہاں سوموار بدھ اور ہفتہ کو ایف ایم پاور 99 ریڈیو اسٹیشن پہ مکالمہ ٹی وی کے ان پروگرامز کو آپ 4 سے 5 بجے سن بھی سکتے ہیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.